बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली। अमेरिकन इलेक्शन में अगर किसी का वोट है या नहीं है, वो अमेरिकन सिटीज़न है या नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोगों की निगाहें अमेरिकन इलेक्शन पर लगी हुई हैं। कुछ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कमला हैरिस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हमारा वोट चोरी करते हैं, हम हमसे हुकूमत छीन लेते हैं। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने नेटिव अमेरिकन को यही स्लोगन लगाकर अपने साथ मिलाया और वो इलेक्शन वो जीत गए थे। और उसके बाद दोबारा आए, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के मामलात हुए तो वो इलेक्शन वो हार गए। अब दोबारा जब वो उम्मीदवार हैं और फिर वो उसी पुराना मंजर बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये लोग ड्रग्स में के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ये लोग दीगर जराइम पेशा काम करते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये लोग जब ये लीगल स्टेटस हासिल कर लेते हैं तो ये हमारा जो वोट जो है चोरी करके ये स्टील करते हैं हमारे इलेक्शन को। और दूसरी तरफ कमला हैरिस जो है वो कहती है कि जो ट्रंप है वो गैर संजीदा आदमी है, उसकी किसी भी इस किस्म के स्टेटमेंट को संजीदा ना लिया जाए, क्योंकि जब उसे हुकूमत मिली थी तो उसने उस वक़्त तो ये काम नहीं किया। वो सिर्फ एक नारा है, ये एक नारा मस्ताना है इसका। ये कह सकते हैं कि ये लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए नेटिव अमेरिकन को अपने साथ ये नारा लगाता है, और उसके बाद जब इसके पास हुकूमत रही तो ये कितने फीसद लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया। वो सिवाय चंद फीसद लोग थे, ये चंद लाख आप कह लें, जबकि इनका दावा था कि हम जो है 50 लाख से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट करेंगे। कोई 20 लाख की फिगर आती थी, कहीं 10 लाख की फिगर आती थी। ये इनकी फिगर जो है ये कम ज़्यादा होती रहती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो फैसला हो जाएगा, चंद घंटों में फैसला हो जाएगा कि कामयाबी की हुमा किसके सर पर बैठी है। लेकिन जब ट्रंप आएगा, इससे इलीगल इमिग्रेंट्स को एक खौफ है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि ख़ास तौर पर जहां इन्होंने दीवार बनाई थी उन लोगों को खौफ है। दीवार बनाने के लिए इन्होंने कुछ जो फंड्स मंजूर करवाए, लेकिन फिर इन्हें उससे बैकअप आना पड़ा, फिर इन्हें अदालत से भी वो रिलीफ नहीं मिल सका ट्रंप को। तो ये एक ऐसी बात है कि ट्रंप का नारा तो ये है कि मैं तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है अमेरिका से निकाल दूंगा, क्योंकि ये जॉब्स पे कब्जा कर लेते हैं, ये इलेक्शन स्टील करते हैं, ये और बहुत सारे जराइम पेशा कामों में मुलव्वस होते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है, इसकी कमला हैरिस अगर आती हैं तो इसके बारे में लोगों को ये है कि ये जब भी इनकी पार्टी की हुकूमत आती है तो ये दुनिया में बदअमनी फैलाते हैं, ये दुनिया में जंगें लगाते हैं। जबकि ट्रंप जब आता है तो ये इनकी पार्टी पॉलिसी ये है कि ये दुनिया में जंगों को, बाहर के मुल्क में जंगें नहीं करते, जैसे अफगानिस्तान से उन्होंने फौजें बुलाने का एक बड़ा फैसला किया था। इसी तरह इसने ये भी ऐलान कर रखा है कि वो इसराइल की जंग को भी बंद करवाएगा। इससे मुसलमानों का वोट बैंक जो है ट्रंप की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है। अगरचे कमला हैरिस ने भी वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए अब नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, लेकिन शायद अब वक्त गुजर चुका है और अब ज़्यादातर मुसलमान वोटर्स, वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, अरब के हों, वो ट्रंप के हक में उन्होंने वोट देने का फैसला कर लिया है। और इसका एक ही मनफी पहलू नज़र आता है कि ट्रंप जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, लेकिन हकीकत ये है कि वो नारों की हद तक खिलाफ है, क्योंकि जितना बड़ा टैक्स ये इलीगल इमिग्रेंट्स देते हैं यूएस गवर्नमेंट को, सस्ती लेबर देते हैं, ये चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो इदारे इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसको एक्नॉलेज भी करते हैं। अब देखना यह है कि
تمام مسلمان جو مختلف ریاستوں میں رہائش پذیر ہیں وہ اپنے ووٹ بینک کے ذریعے دنیا کی بادشاہت کا صحرا کس کے سر پہ سے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق مرزا نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں. امریکی انتخابات پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور خصوصی طور پہ اس وقت خلیجی ممالک میں جو ٹینشن ہے اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایشیا اس کی نظریں جو ایران اور اسرائیل اور اس کے علاوہ اسرائیل فلسطین اس کے معاملات اور بڑھتے ہوئے جنگ کے خطرات پہ ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید امریکی فارن پالیسی یا امریکہ کی جو خلیج میں انوالومنٹ ہے، اسرائیل کی طرف جھکاؤ ہے، اس کے اثرات الیکشن پر پڑیں گے. ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. صرف مسلمان جو ووٹرز ہیں جن کی تعداد 2.5 ملین ہے، ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور بیشتر ایلیگل ہیں، اور جو رجسٹرڈ ہیں وہ شاید ووٹ بھی نہیں ڈالنے جاتے. اور زیادہ تر جو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ نیو جرسی، نیو یارک، کیلیفورنیا اور اس کے علاوہ مشیگن، شکاگو اور کچھ واشنگٹن ورجینیا میں ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ انتخابات پہ نہیں پڑیں گے. اس وقت انتخابات میں جو لوکل ہوم گرون ایشوز ہیں، جو امریکن جو ہیں وہ اس گزشتہ ایک دہائی سے کرونا کی وجہ سے پھر امریکہ میں بہت سارے طوفان ساؤتھ میں آئے، اور امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے جنگ و جدل میں اور کنٹروورسیز میں، اور بے تحاشا سرمایہ جو ہے وہ اسلحے پہ اور اس کی ترسیل پہ لگا ہے، اس سے امریکن پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہی، پاورٹی میں رہی، اور ریسورسز جو ہیں وہ منیمائز ہوئے. بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی سیونگز تھیں وہ ڈرین ہو گئی اور ان امپلائمنٹ ریٹس بڑھے ہیں. اب وہ امریکہ نہیں رہا کہ آپ آئیں اور آ کے آپ پیسہ بنانا شروع کر دیں. بہت ہی مشکل حالات میں امریکن پبلک نظر آتی ہے. تو اس وقت جو بھی کینڈیڈیٹ لوکل ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، ناظرین وہی پاپولر نظر آتے ہیں. تو ناظرین، امریکی انتخابات کے حوالے سے جو چونکہ یہ انتخابات جو ہیں یہ ہائیلی ٹیکنالوجیکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک الیکٹورل ووٹ سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا دیگر ممالک میں انتخابات ہوتے ہیں. یہ بہت ہی ہائیلی کیلکولیٹڈ انتخابات ہیں. تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ الیکٹورل کالج سسٹم کیا ہے. یہ بیسیکلی یہ 538 الیکٹورل کالج ووٹس ہیں. کسی بھی جو 50 ریاستیں ہیں ان کی پاپولیشن اور سائز کے حساب سے یہ مختلف جو ووٹ پوائنٹس رکھے گئے ہیں. ان میں سے لیس پاپولیٹڈ اسٹیٹس ان کے کم ہیں اور جو میجورٹی پاپولیشن کی ہیں ان کے زیادہ ہیں. تو بیسیکلی جو انتخابات کا رخ وہ سوئنگ اسٹیٹس یا جن کو پرپل اسٹیٹ کہتے ہیں، ریڈ اور بلو اسٹیٹس بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹل فیلڈ اسٹیٹس، یہ کیا ہیں آپ کو ابھی اس پورے آپ کو تناظر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر جیت بھی جاتا ہے تو اس کو یہ الیکٹورل کالج اس کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو ناظرین، ابھی جو مختلف ٹی وی پروگراموں میں اور مختلف جو پنڈٹس ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں، اور ان کا سارا سٹریس جو ہے نا وہ سوئنگ اسٹیٹ کی طرف ہے. تو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سوئنگ اسٹیٹس کون سی ہیں. میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا. ابھی یہ 7 اسٹیٹ تھی. ابھی حالیہ جو انتخابات ہیں اس میں آئیوا کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. ان میں ایریزونا ہے، جارجیا ہے، مشیگن ہے، اس میں نیواڈا ہے، نارتھ کیرولینا ہے، پینسلوینیا ہے، اس کے علاوہ وسکانسن
اب اس میں آئیوا شامل ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس ریس میں کون جیتے گا؟ بہت سارے لوگ ٹرمپ کا نام لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کاملا ہارس کا نام لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا اس لیے لے رہے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے ہی ول کم ٹو دا پاور، ہی ول اینڈ دی اسرائیل جو فلسطین کی جو وار ہے اس کو ختم کر دے گا۔ اس پہ مسلمانوں کا جھکاؤ جو ہے، خصوصی طور پہ مشیگن جو سوئنگ سٹیٹ میں آتی ہے وہاں زیادہ دیکھا گیا، لیکن فوری بعد ہم نے یہ آبزرو کیا کہ کاملا ہیرس نے اپنی ٹون چینج کی اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف بیانات داغنے شروع کیے اور نیتن یاہو کو اور ان کی جو مبینہ انسانی حقوق کی پامالیاں، قتل و غارت، خصوصی طور پہ بچوں کے قتل و غارت پہ انہوں نے سخت تنقید کی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اس سے مسلمان جو ہیں وہ جو منحرف ہوئے تھے وہ ووٹر جو ہے واپس آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ان کی ان سوئنگ سٹیٹس میں جو ہے وہ پلڑا جو ہے بھاری نظر آتا ہے اور مسلمان ووٹر بھی جو وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے۔ آئیے ان تمام سٹیٹس میں جن کا اس وقت جن پہ فوکس ہے ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ ایرازونا جو ہے اس کے الیکٹورل کالج ووٹس 11 ہیں۔ پچھلے 2020 جو انتخابات تھے اس کے اندر بائیڈن وہاں سے 10,000 ووٹ لے کے جیتا تھا اور اب کاملا ہیرس جو ہے ظاہر ہے اس کو یہاں برتری حاصل ہے۔ جارجیا میں بائیڈن جیتا تھا، اس کے علاوہ مشیگن میں ابھی مسلمان تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہوئے لیکن یہ بھی بائیڈن ہی جیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ نویڈا نارتھ، اس میں پینسلوینیا اور وسکانسن، ان میں بھی بائیڈن ہی جیتا تھا۔ تو صرف نارتھ کیرولائنا میں جو ٹرمپ کو برتری تھی۔ چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یو ایس کی صدارت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ صدر کمیلا ہیرس ہوں گی یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔